میں نے بھی موقع ملا، میں نے اس پہ کام کیا، ڈھونڈا، تحقیق کی، حوالے کتابیں، جس میں فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن. فرمایا یہ میرے چار پلر، میرے دین کے میرے چار یار، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. جاؤ ڈھونڈو حدیث کا ذخیرہ سارا، ٹوٹل ہزاروں لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں جہاں بھی ان چاروں کا نام آیا کسی ترتیب سے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. میں بھی گیا ہوں بڑی دور. جب نام آئے ہیں زبان رسالت پہ اکٹھے تو اسی ترتیب سے آئے ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ جو ابو بکر ہے نا، اس میں بھی عین ہے، یہ عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان. عمر تو ہے ہی عین، اور عثمان عین، اور علی. تو یہ چاروں عین ہیں، چاروں عین ہیں، اور چاروں عین دین ہیں، چاروں عین عشق ہیں. عشق بھی عین ہے، علم بھی عین ہے، عقل بھی عین ہے. تو کیوں ہمیں عین کو عین بنانے نکلے ہوئے؟ عین کو عین ہی رہنے دو، اپنے گھر سے نقطے لا لا کے نہ ڈالو. جب رب نے عین رکھا ہے تو اس عین سے کام لو. ہاں، اور دل کی بند عین کو کھولو. عین صرف یہی عین نہیں ہے، یہ آنکھ یہ بھی عین ہے. تو یہ کھلتی ہی تب ہے جب چار عین پورے ہوں. اس لیے فرمایا ان چاروں کی محبت جب جمع ہوگی کسی مومن کے قلب میں جمع ہوگی. یہ تو سند دی جا رہی ہے ایمان کی، اور تم تیار نہیں. اور فرمایا ان چاروں کا بوجھ سوائے منافق کے قلب میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس میں اور دقائق ہیں، باریکیاں، میں ادھر نہیں جا رہا. چاروں کو اس لیے فرمایا گیا نہ کریں کہ ادھر ادھر وقت نہیں کرنا، تقسیم نہیں کرنا. چاروں کی محبت لازم و ملزوم ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کیا بات نبی کے یاروں کی تفسیر ہے یہ سپاروں کی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کوئی مثل نہیں ان چاروں کی. ہمارا یہ عقیدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. کیونکہ قرآن نصوص حدیث بتا رہی ہیں. سورہ فتح کے آخری رکوع سے میں نے آیت پڑھی، وہاں بھی یہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، والذین معہ. مفسرین نے کہا ابو بکر صدیق. اور یہ گولڑوی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں، مہروی تفسیر، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی انہوں نے بھی نقل کیا. والذین معہ ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار فاروق اعظم، رحماء بینہم عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا شیر خدا علی المقتدی. تفسیریں دیکھ لیں، بڑی بڑی تمام بڑے مفسرین نے. یعنی قرآن میں بھی ترتیب یہی، حدیث میں بھی ترتیب یہی، اور ساتھ شرط لگا دی ہے کہ چاروں سے محبت کرنی پڑنی ہے. اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو جو رکھا ہے اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے، بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ تینوں کو بائی پاس کر کے کیسے جائے گا. علی کو، علی سے محبت لازم ہے، لیکن ابو بکر کی محبت کے بغیر علی کی محبت ثابت نہیں ہوتی. عمر کی محبت کے بغیر علی کی محبت ثابت نہیں، عثمان کی محبت کے بغیر علی کی محبت ثابت نہیں ہوتی، اور علی کی محبت کے بغیر ابو بکر کی محبت ثابت نہیں. یہ بھی صرف اسناد صحیحہ سے، یہ روایت سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی آئی ہے. آپ نے خود بتایا، فرمایا ابو بکر، عمر اور عثمان
ان کی محبت اور میرا بغض ہائے ہائے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. واہ 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 اور میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ بھی کسی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا. واہ 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 یہ بھی روایات ہیں.